بیوی مجھ کو عطا کی ہے۔ یہ ہے وہ پہلو کہ اگر عورتوں کے پاس صبر کی صفت ہو، عورتوں کے پاس شکر کی صفت ہو، عورتوں میں سخاوت ہو، عورتوں کے دلوں میں تقوی ہو، اللہ سے محبت ہو، اچھی نماز پڑھنے کی عادت ہو، جی لگا کر سجدے کرنے کا مزاج ہو، آنچل پھیلا پھیلا کر چھپ چھپ کر اللہ سے دعائیں مانگنے کی عادت ہو، اپنے شکوے اور اپنے رنج و غم اللہ ہی سے اور صرف اللہ ہی سے کہنے کی عادت ہو، تو ایسی عورت کا دل ہر وقت اطمینان کا سرچشمہ بنا رہتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، اور یہی اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے، یہی کامیاب ماں ثابت ہوتی ہے، یہی کامیاب بہو ثابت ہوتی ہے، یہی بہترین ساس بنتی ہے، یہی بہترین نند بنتی ہے۔ آپ اپنے دل کی فکر کریں، میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، ہماری بچیاں اللہ تعالیٰ ان کے رخ و رخسار کو ہمیشہ آباد و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، بے شک وہ ایک زینت ہے اس دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ نے عورت میں اور اس صنف نازک میں ایک خاص قسم کا حسن اور کشش رکھی ہے، ایک رونق رکھی ہے، بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اے بچیوں، اگر آپ کے نرم و نازک جسم کے اندر جو چھپا ہوا دل ہے وہ دل کالا کالا ہو گیا، پتھر ہو گیا، سیاہ ہو گیا، گندا ہو گیا، تو یقین مانیں آپ کے جسم کی خوبصورتی آپ کی سیرت و کردار کو خوبصورت نہیں بنا پائے گی، اور سیرت و کردار اگر خوبصورت نہیں ہوگا تو پھر قلب کے اندر اطمینان نہیں پیدا ہوگا، اور جب آپ کا دل غیر مطمئن رہے گا، کبھی غصہ ہوگا، کبھی رونا دھونا ہوگا، کبھی شکوے شکایت ہوگی، کبھی کسی رشتہ دار کی لڑائی ہوگی، کبھی نند اور بھاوت کے درمیان ایک دوری پیدا ہوگی، کبھی بہو ساس کی شکایت کرے گی، کبھی ساس بہو کی شکایت کرے گی، یہ سب تب ہوتا ہے جب دلوں میں اطمینان کی کیفیت نہ ہو۔ آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ یہ بات تو ہم سمجھ گئے کہ دلوں میں اطمینان کی کیفیت اگر ہمارے پیدا ہو جائے، دلوں میں سکون ہو، دلوں میں خوشی کی کیفیت ہو، تو پورا گھر ایک بارونق اور مطمئن گھرانہ بن جائے گا، مگر یہ تو بتائیے کہ ہمارے دلوں میں اطمینان کیسے پیدا ہو۔ ہاں میں ضرور بتاؤں گا ان پوچھنے والی اور سوچنے والی ان دردمند اور سنجیدہ بچیوں اور بہنوں کو ضرور بتاؤں گا، اور میں خود اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی نہیں بتاؤں گا، اپنے استادوں کی طرف سے بھی نہیں بتاؤں گا، میں آپ کے اور اپنے شفیق رب کی طرف سے بتاؤں گا۔ اس شفیق رب نے ہمیں اور آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ دلوں کا اطمینان کیسے حاصل ہوگا، اس نے صاف کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس نے ہمیں بتا دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دلوں کے راز کو، دلوں کی خوشی کے سبب کو جاننے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، یہ بات سن لو، توجہ سے، غور سے، دھیان سے سن لو، دل کے کانوں سے سنو یہ بات کہ صرف اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خاندانوں میں ایسی بزرگ خواتین ابھی موجود ہوں جو دادی اور نانی یا پردادی پر نانی ہوں، اور وہ جانماز پر زیادہ وقت گزارتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، رو رو کے درود شریف پڑھتی ہوں، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں، تو آپ خود دیکھیے کہ ان کے چہروں پر اور ان کے دلوں میں کیا اطمینان کی شبنم برستی ہوئی نظر نہیں آتی؟ کیا ان کے چہرے تازہ نظر نہیں آتے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ ذرا آزما کر دیکھیے، آپ اگر اچھی نماز پڑھ لیں، ذرا جی لگا کر رکوع سجدہ کر لیں، جی لگا کر قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ تھوڑی دیر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے کچھ مانگ لیں، اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ سے کر لیں، بہت ہی محبت کے ساتھ، محبت میں ڈوب کر درود شریف کے کچھ کلمات اپنے محبوب آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، اور پھر جب آپ مصلی سے اٹھیں گی تو آپ کو تنو بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا ہوگا، آپ اس وقت بالکل ہلکی پھلکی آپ محسوس کر رہی ہوں گی، لگتا ہوگا دل آپ کا خوش اور مطمئن ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی غم۔ آج دل مطمئن کیوں نہیں ہے؟ زیورات بہت ہیں، کپڑے بہت ہیں، گاڑیاں بھی موجود ہیں، بنگلے بھی ہیں، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے،
لیکن اللہ اللہ نہ اکثر مردوں کو ذکر کی توفیق، نہ اکثر عورتوں کو ذکر کی توفیق۔ ہماری نمازیں بھی چلتے دوڑتے بھاگتے ہوتی ہیں، اور نمازوں میں بھی ہم دنیا ہی کی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کیا اچھا ہو آج کی مجلس میں ہم سب آج اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کر لیں، صرف یہ طے کر لیں کہ جی لگا کر نماز پڑھنی ہے، جی لگا کر تلاوت کرنی ہے، جی لگا کر اللہ اللہ کرنا ہے، جی لگا کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھر کی مستورات اور نوجوان بچیاں بزرگوں سے بیٹھ ہوا کرتی تھیں، اللہ والوں سے اپنی اصلاح کے لیے محرم کے ذریعے سے رابطہ رکھتی تھیں، اور وہ اپنے حالات لکھتی تھیں۔ حضرت میں کیا بتاؤں، مجھے تہجد پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ کوئی لکھتی تھی کہ میں غصہ میں آ کر کچھ بھی کہہ دیتی ہوں اپنے شوہر کو، بعد میں بہت پچھتاتی ہوں۔ پھر وہ اللہ والے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج بتاتے تھے، فلاں ذکر کر لیا کرو، فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو، بس وہ عمل کرتی تھیں اور بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی زندگی۔ آج کے زمانے میں مردوں اور عورتوں سب کے اندر سے اللہ والوں کے لیے سے اپنی اصلاح کا رابطہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے اسی شہر میں الحمدللہ کئی صاحب نسبت، صاحب اجازت بزرگ موجود ہیں جن کو اللہ والوں نے تیار کیا ہے اور تیار کر کے ان کو پر اس کام کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں کے نوجوان، یہاں کے مرد اور یہاں کی خواتین اپنے محرموں کے ذریعے سے ان بزرگوں سے ضرور رابطہ قائم کریں، ان سے اپنی اصلاحی رابطہ قائم کریں، اور ان سے پوچھیں کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے کیسے آباد کریں۔ وہ آپ کو ذکر کا طریقہ بتائیں گے، وہ آپ کو تہجد کی تلقین کریں گے، وہ آپ کو اچھی نماز پڑھنے کی ترکیب بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جب آپ ان اعمال کو کرنا شروع کرو گی تو آپ خود دیکھو گی کہ آپ کا دل رنج و غم سے کس قدر محفوظ ہو کر سکون و اطمینان سے کتنا بہریاب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جب آپ ماں بنو گی تو پھر آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو گی۔ اے اللہ کی بندی ہو، انسانیت کے حال پر رحم کرو۔ میرا بس چلے تو میں تو سچی بات یہ ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے، بلکہ پوری انسانی برادری کی طرف سے امت مسلمہ کی بچیوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کروں، اے اللہ کی بندیوں نیک بنو اور اپنی اولادوں کو نیک بناؤ۔ معاشرہ ترس رہا ہے نیک لوگوں سے، معاشرہ درندوں اور حیوانوں سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیسی ہوا کرتی تھی ہماری مائیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ دنیا میں جتنے اکابرین آج دین کا کام کر رہے ہیں، یا تاریخ میں جتنے علماء، جتنے محدثین، جتنے فقہا، جتنے مفسرین، جتنے رہنمایان قوم، جتنے دانشوران ملت، جتنے محسنین امت اور انسانیت پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے یقیناً عورتوں کا ہاتھ ہے، ماں کا ہاتھ ہے تربیت کے لحاظ سے، بیوی کا ہاتھ ہے محبت اور وفا کے لحاظ سے، تقوی اور پاک دامنی کے لحاظ سے، بہن کا کبھی اس میں ہاتھ ہے اپنی بے پرخلوص محبت اور وفا کے لحاظ سے، اور بیٹی کا ہاتھ کا کبھی ہاتھ ہے اس میں اپنے والدین کے لیے دعاؤں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لحاظ سے۔ میں پرانے زمانے کے واقعات سناؤں یا اس زمانے کا واقعہ سناؤں؟ میں پہلے اس زمانے کے واقعہ ایک دو سناتا ہوں، پھر پچھلے دور کی ایک آدھ خاتون کا تذکرہ کرتا ہوں، بس اسی پر میں بھی بات مکمل کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے گھرانوں کی خواتین وہ ہوں گی جن کے ہاں بار بار تذکرہ آتا ہے اس دور کے اکابرین کا، بار بار تذکرہ آتا ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بھٹکل تو وہ خوش نصیب شہر ہے جدھر سڑک پر نکلو کوئی نہ کوئی بورڈ، کوئی نہ کوئی سائن بورڈ ان کی یاد دلا دیتا ہے۔ کس قدر اچھا وقت گزرتا ہے یہاں سڑک پر سے جاتے ہوئے، ادھر ادھر کے خیالات کے بجائے اپنے اس عظیم محسن بزرگ کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر اثار ثواب کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ ان کو وہ مقام قرب عطا کرے جو اپنے بہت کم اور خاص الخاص بندوں کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ آخر وہ کیسے بنے تھے، اس لائق کیسے بنے تھے؟ اللہ اکبر! میں تو اپنی آنکھوں کو اتنا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی والدہ ماجدہ کی بہت دفعہ زیارت کی۔ میں کتنی مرتبہ ان کی والدہ کے گود میں بیٹھا، میں کتنی مرتبہ ان کی والدہ کی جانماز اور مصلی پر بیٹھا۔ کیسی ولی صفت خاتون تھیں، کیسی ولیہ کاملہ تھی وہ۔
اللہ اکبر، جب حضرت مولانا علی میاں 10 سال کی عمر کے تھے تب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا نے بڑے اندر کی بات لکھ دی ہے خود، کہ اس کے بعد جیسے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا، اب نہ شوہر رہے، نہ شوہر کی وجہ سے آنے والے روزانہ 20 مہمان رہے، اب بالکل یکسو ہو گئی، اب وہ جانماز انہوں نے پکڑ لی، اور ان کا کام تمام تر ذکر و دعا تھا، اور ان کی تمام تر دعا حضرت مولانا علی میاں کے لیے تھی، دن رات دعائیں کرتی تھیں، ایسے بہترین تربیتی خطوط لکھتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت مولانا علی میاں کی بہن محترمہ امت اللہ تسنیم صاحبہ نے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا، اماں کیا آپ علی کو پیغمبر بنا دیں گی؟ کیا مانگنا چاہتی ہیں اللہ سے؟ تو شاید ان کا جواب یہ تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ مکمل بند نہ ہوا ہوتا تو میں تو اللہ سے ضد کرتی کہ علی کو نبی بنا دیں۔ کیا ارمان تھے، کیا ارمان تھے۔ جب بچپن میں حضرت مولانا علی میاں کا رجحان کچھ انگریزی پڑھنے کی طرف بھی ہونے لگا تو کیا پیارے خطوط لکھے ہیں ان کی والدہ ماجدہ نے ان کے نام، اور یہ انہی کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، امت کا پیشوا اور رہنما بنا دیا، اور نہ جانے کب تک اللہ کے بندے ان کی کتابوں سے، ان کی گفتگوؤں سے اور ان کی دعاؤں سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ بہت دنیا میں شہرت ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت شہرت ہے، بہت عظیم شخصیت تھے، اماموں کے امام تھے، ہمارے اس صدی کے مجددین میں تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، بہت تھوڑے وقت میں وہ ہندوستانی مسلمانوں کو نسخے کیمیا دے گئے اور ایک کیفی زندگی کا دستور دے گئے، جس زندگی کو اختیار کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تمام تر باہر کے ماحول میں کفر و شرک کے غلبے کے باوجود، دہریت و الحاد کے غلبے کے باوجود اپنے ایمان کو، اسلام کو بچانے میں کامیاب رہی۔ یہ طفیل، یہ فیض تھا حضرت نانوتوی کا۔ لیکن سنو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکیلے وہ کام کیسے کرتے اگر ان کی وفادار بیوی نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی ایک بہت ہی رئیس عورت سے ہوئی، ایک بہت رئیس گھرانے کی لڑکی سے ہوئی۔ بار بار وہ منع بھی کرتے تھے کہ میرا رشتہ وہاں مت کرو، میری زندگی تو بظاہر غربت میں گزرے گی، جتنے بھی گزرے گی، اس مالدار گھر کی لڑکی لا کر اس کو پریشانی میں مت ڈالو۔ لیکن لڑکی کے والد کی ضد تھی کہ نہیں، میری بیٹی مولی قاسم ہی کے نکاح میں جائے گی۔ چنانچہ جب پہلی رات میں ملاقات کے لیے حضرت نانوتوی اندر داخل ہوئے، دلہن سے ملاقات کے لیے دلہا جا رہا ہے، یہ سہاگ رات ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی اور ترکی یونان سے شکست کھا رہا تھا، اور ہزاروں مجاہدین شہید اور لاکھوں قریب زخمی ہو رہے تھے، اور حضرت نانوتوی کا قلب و جگر پر زخم ہی زخم تھے، اور وہ شادی کی رات میں دلہن کے پاس گئے تو دلہن کو دیکھا کہ سر سے پیر تک وہ زیورات میں ملبوس ہے۔ ان کے والد نے اس زمانے کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں 1.5 لاکھ روپے کے زیور بنوا کے دیے تھے، آج تو شاید ہو سکتا ہے وہ 1 کروڑ روپے کی مالیت کے ہوں۔ بس حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلہن سے بات چیت شروع کی، سلام دعا ہوئی، پیار محبت کا تبادلہ ہوا۔ پھر حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ ایک بات میں کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ زیور تمہاری ملکیت ہیں، لیکن تم کو جو پورا اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کتنا اچھا ہو کہ اگر یہ زیور تم اپنی مرضی سے مجاہدین ترکی کے لیے اگر تم پیش کر دو تو اللہ کو بھی یہ پسند آئے گی کہ نئی نویلی دلہن نے اپنے بدن کے زیور اتار کر راہ خدا میں قربان کر دیے، پھر مغفرت ہوگی تمہاری، اور تمہاری محبت کے طفیل میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس نئی نویلی دلہن پر۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے بدن پر سے زیور اتارے اور اپنے دوپٹے کے آنچل میں لپیٹ کر وہ پوٹلی حضرت نانوتوی کے قدموں پر رکھ دی، کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ میری طرف سے مجاہدین کو بھجوا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب 2-4 دن گزار کر یہ دلہن اپنے میکے واپس گئی اور میکے میں جا کر دیکھا گیا کہ اس کے بدن پر تو ایک بھی زیور نہیں ہے، تو وہ لوگ ناراض نہیں ہوئے۔ انہوں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا ہرگز ہرگز اس میں ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے مجھے شوق دلایا کہ میں نے اللہ کے اجر کی لالچ میں اپنی خوشی سے یہ سارے زیور اللہ کے راستے کے لیے میں نے پیش کر دیے۔ تو باپ نے کہا بیٹی شاباش، تو نے میرا نام روشن کر دیا، اب میں تجھ کو دوبارہ سسرال تب بھیجوں گا جب میں تیرے اتنے ہی گہنے زیور پھر سے بنوا دوں۔ پھر سے اس نے زیور بنوائے اس رئیس نے، اور پھر سے بھیجے، اور پھر سے حضرت نانوتوی کی جب ملاقات ہوئی، پھر دوبارہ حضرت نانوتوی نے شوق دلایا، اور پھر دوبارہ اس اللہ کی بندی نے وہ سارے زیور بھی راہ خدا میں قربان کر دیے۔
آج دارالعلوم دیوبند کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے، حضرت قنوطی کا نام بہت لیا جاتا ہے، میں اکثر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جڑوں میں قربانی دینے والا ایک مرد نہیں تھا، اس کی وفا شعار بیوی بھی موجود تھی۔ لیکن سلام ہو ان عورتوں پر، جس طرح ان کا جسم و جان پردے میں رہتی ہے، ویسے ہی اکثر دین کے لیے ان کی قربانیاں بھی پردے میں رہتی ہیں۔ اور جب یہ مائیں تیار ہوتی ہیں تو پھر اولادیں بھی کیا بنتی ہیں، کیسے ایک عظیم رہنما پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اولیاء اللہ میں ان کا وہ مقام تھا جو فرشتوں میں جبریل امین کا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور محتاط علماء بھی جن مشائخ تصوف کی امامت کے قائل ہوئے ہیں، ان میں بایزید بسطامی بھی ہیں۔ بایزید بسطامی ایسا بابرکت نام ہے، اللہ اکبر، صدیوں سے ان کا فیض چل رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بایزید بسطامی کی ماں بچپن میں یہ چھوٹے سے تھے بالکل، یہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ خود یتیم ہو گئے اور ان کی ماں بیوہ ہو گئی۔ انہوں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہونے لگا، گلیوں میں کھیلنے لگا۔ ماں کو فکر نے ستایا، بچہ میرا بڑا ہو رہا ہے، یہ کھیلنے لگا ہے گلیوں میں، یہ کہیں خراب لڑکوں کا دوست بن گیا تو پھر میرا بچہ بگڑ جائے گا۔ چنانچہ ان کی ماں نے بایزید بسطامی کی والدہ نے پوچھنا شروع کیا، میں کہاں بھیجوں اپنے بچے کو، کس مدرسے میں بھیجوں، کہاں بھیجوں کہ اس کی اچھی تربیت ہو۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے۔ میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی خواہش تھی۔ لوگوں نے پتہ بتایا کہ شہر کے کنارے ایک مسجد میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں ایک شیخ وقت، بڑے اللہ والے ہیں، اور اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جتنے بچے وہاں رہے ہیں سب اللہ کے ولی بن گئے، سب اللہ کے ولی بن گئے۔ چنانچہ حضرت وہ اللہ کی بندی اپنے یتیم بچے کو لے کر پوچھتے پوچھتے ان بزرگ کے پاس پہنچی، حاضر خدمت ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا، حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، میں اس کو لے کر آئی ہوں، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو اللہ کا ولی بنا دیجئے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے ان باتوں سے، کہنے لگے چھوڑ جاؤ، جو میرے بس میں ہوگا میں کروں گا۔ جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست اور کی، کہا حضرت یہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے نکل رہا ہے، یہ جلدی جلدی چھٹی مانگے گا، اس کو میری یاد ستائے گی، یہ میرے پاس آنا چاہے گا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، یہ آئے گا جلدی جلدی تو دھیان بڑھ جائے گا، اس کو تو آپ اپنے پاس ہی رکھیے، میرے پاس تو تب بھیجیے گا جب یہ وہ بن جائے جو میں اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ یہ عجیب و غریب اللہ کی بندی ہے۔ کہنے لگے بہن تم جاؤ، دعاؤں سے میری مدد کرنا، جو میرے بس میں ہوگا تو میں تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کر گزروں گا۔ ماں بچے کو ان کے حوالے کر کے چلی آئی، بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، مہینوں گزر گئے، بالآخر بچے سے رہا نہ گیا۔ ایک دن بچے نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ حضرت مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مہینوں ہو گئے ہیں، میرے باپ تو ہے نہیں دنیا میں جو مجھے آتے اور لے جاتے یا میں ان کو دیکھ لیتا، ایک امی ہیں، اب تو مجھے چھٹی دے دیجئے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں آج چلا جاؤں کل آ جاؤں گا۔ اب استاد بہت پریشان ہوئے، ماں سے وعدہ کر چکے ہیں چھٹی نہیں دیں گے، اگر چھٹی دیتے ہیں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیا کروں اللہ مجھے کوئی ترکیب بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا، بچے سے کہا بیٹا میں تو اس کو سبق دیتا ہوں، وہ سبق تو شام تک یاد کر کے سنا دے تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا، پھر شوق سے چلے جانا۔ بچہ خوش ہو گیا، جی استاد جی سبق دے دیجئے۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ شام تک تو کیا وہ کل تک بھی یاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بچے نے سبق لے لیا، وہ اندر گیا، اب جا کر جو سبق یاد کرنے کے لیے اندازہ لگایا تو سمجھ گیا اتنا سبق تو میں شام تک یاد کر کے نہیں سنا سکتا، کیا کروں؟ استاد کے پاس دوبارہ جاؤں، سبق کم کرواؤں یا اور کیا کروں؟ خیال ہوا دوبارہ جاؤں گا تو ان کا فیصلہ بدلوانے کی درخواست کروں گا، یہ بے ادبی ہوگی۔ ایک ترکیب اور سمجھ میں آئی، کتاب کو ادب کے ساتھ کنارے رحم پر رکھ دیا،
اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا. اللہ بچپن سے میری امی یہی سمجھاتی چلی آ رہی ہیں، یہی سمجھاتی چلی آ رہی ہیں کہ آپ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. استاد بھی روزانہ یہی بات سمجھاتے ہیں. اللہ تو پھر آج آپ اپنی قدرت استعمال کر دیجئے، میرے جیسے معصوم یتیم بندے کو ایک سبق یاد کروا دیجئے، شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے. اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے. اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی امی کے پاس جانے کا کتنا دل چاہ رہا ہے. استاد تو روز سمجھتے ہیں کہ میں تکیے پر سر رکھتے ہی سو جاتا ہوں، حالانکہ میں بہت دیر تک اپنی امی کی یاد میں منہ چھپا کر روتا رہتا ہوں. استاد کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت اللہ سبق یاد کروا دیجئے. خوب دعا مانگ کر بڑے یقین کے ساتھ اس نے سبق یاد کرنا شروع کیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ شام تک پورا سبق یاد کر لیا. استاد کے پاس حاضر ہوئے. استاد جی سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا کہ سبق تو پورا یاد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. استاد نے کہا سناؤ بیٹا سبق. بچے نے سبق سنانا شروع کیا. اس طرح پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا. استاد سمجھ گئے بچہ کچھ غیر معمولی قسم کا ہے. اب تو مجبور تھے، چھٹی دے دی. جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن یاد رکھنا کل واپس آ جانا. بچہ خوش ہو گیا، استاد کے ہاتھ چومے، دعائیں لے کر رخصت ہوا. راستے پر اچھلتا کودتا ہنستا مسکراتا گیت گاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا. گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا. آواز دی امی، کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوبارہ پکارا، کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ پکارا، امی دروازہ کھولیے. تو اندر سے جواب آیا، من دق الباب، کون ہے دروازے پر، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. کہنے لگا امی میں آپ کا باعزید ہوں، دروازہ کھولیے. اندر سے جواب آیا، عجیب لہجے میں جواب آیا. کون ہی وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا وہ نوجوان جو تمہارے پاس رہتا ہے باعزید، اس کی تربیت کا کام مکمل ہو گیا. اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا. اللہ نے اپنے مقبول بندوں کا امام اس کو بنا لیا. بس اب اس کو رخصت کر دو، نسبت کا نور منتقل کرو اور اس کو روانہ کر دو. استاد جلدی جلدی اندر داخل ہوئے. دیکھا کہ نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا. پیچھے انتظار میں بیٹھ گئے. جب سلام پھیرا پکارا نوجوان کو، وہ آیا. جی حضرت. استاد نے کہا بیٹا کلیجے سے لگ جاؤ. اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اپنا عمامہ اپنے سر سے اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا، نسبت کا نور منتقل کیا، دعاؤں سے نوازا اور کہا جاؤ بیٹا اب تمہاری تربیت کا کام مکمل ہو گیا، اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا. اب یہ نوجوان پھر واپس گھر پر آیا. راستہ بھی وہی پرانا، گھر بھی وہی پرانا، دروازہ آج بھی پہلے کی طرح بند. لیکن آج ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے آواز دی امی دوڑ کر دروازے پر آئیں. دروازہ کھولا، دیکھا سامنے نوجوان کھڑا ہے، سر پر عمامہ ہے، سنت کا نور ہے، تقوی کا نور پورے بدن سے پھوٹتا ہوا. آ گیا میرا لال، آ گیا میرا بیٹا. بیٹا جھک گیا، اپنی ماں کے قدموں پر گرنے لگا. جلدی سے ماں نے تھاما، سینے سے لگایا، اندر لے کر آئی. بیٹا بیٹھ، میں ابھی تجھے گرم گرم کھانا کھلاتی ہوں، ابھی میں گرم کھانا کھلاتی ہوں، مگر مجھے پہلے 2 رکعت نماز شکر تو پڑھ لینے دے. پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس کے اوپر اس کی ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا آنچل پھیلا کر اللہ سے کہنا شروع کیا، اللہ آپ کی حمد و ثنا اور آپ ہی کا احسان کہ آپ نے میری دعا بھی سن لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنائیں بھی قبول کر لی. اللہ اب تو آپ جب چاہیں مجھے ایمان پر اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں. اسی دن کے دیکھنے کے لیے میں جینے کی دعا مانگا کرتی تھی، اب مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں. یہ ہوا کرتی تھیں عورتیں، یہ ہوا کرتی تھیں ہمارے مسلم معاشرے کی عورتیں جن کی اولادیں ہدایت کا پیامبر بنتی تھیں، علم و رشد کا کہ چراغ اور مینار نور بنتی تھیں. اے اللہ کی بندیوں، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم میں کوئی کمی نہیں ہے. ذرا شعور کے ناخن لو، ذرا ہوش کے ناخن لو. اللہ کی بندیوں، آپ جس شہر میں رہتی ہو، یہ شہر ہندوستان کے شہروں میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے. ایسا نہ ہونے لگے کہ آپ دیکھنے میں تو برقع پہنتی ہو لیکن برقعے بھی ٹائٹ ہوتے ہوں، برقعوں کے اندر کے کپڑے بھی ٹائٹ ہوتے ہوں. میں تو آپ سب کی شان میں بے ادبی سمجھتا ہوں. میں نہیں مناسب سمجھتا کہ میں آپ سے کہوں کہ بے حیائی مت اختیار کرنا، بے پردگی مت اختیار کرنا، نامحرموں سے چیٹنگ مت کرنا، موبائل پر میسج کا ایکسچینج مت کرنا. میں تو سچی بات یہ ہے، اگر مجھ سے بعض علماء یہ نہ کہتے کہ ہمارے گھروں کے حالات بھی بگڑ رہے ہیں تو اس لیے تم یہ بھی کہہ دینا
تو میں کم سے کم بھٹکل کی بچیوں سے یہ بات کہنے کی جرت نہ کرتا، اور اگر کہتا تو مجھے اندیشہ لگا رہتا کہ آپ کی طرف سے جواب آئے گا کہ حضرت آپ کسی اور شہر میں بات نہیں کر رہے، آپ اس شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں علماء کی شب و روز کی محنتیں ہیں، جو شہر اپنی شناخت کو پہچانتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں سیلاب اب ہر کچے پکے گھر کے اندر گھس رہا ہے، اس لیے میں ان علماء کی رائے کے احترام میں آپ سب سے کہتا ہوں آج کی مجلس توبہ کی مجلس بنا لو، آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آنچل پھیلا کر آج بھول جاؤ۔ جب بچہ کوئی چیز ضد کر کے مانگتا ہے تو روتا ہے، امی امی کہہ کے روتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ خالہ کیا کہیں گی اور باجی کیا کہیں گی۔ آج تو اس وقت ایسی دعا ہم لوگ مانگیں، یہ بالکل مت سوچے ہم میں سے کوئی کہ پاس والی عورت کیا کہے گی اور میری امی کیا کہیں گی۔ آج تو پھیلاؤ آنچل اور اللہ کے حضور میں اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے شہر، اپنی برادری کے لیے، اپنی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دعائیں مانگو۔ عورتوں کی دعاؤں میں اللہ نے بڑے اثرات رکھے ہیں، قوموں کی تقدیریں آپ کی دعاؤں سے پلٹ جایا کرتی تھیں۔ اللہ ہم کو آج ایسی ہی دعا نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں نیک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بگڑ گئے، اللہ وہ کام کر لیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اللہ آج معاف کر دیجئے میرے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ یہ جمعے کی شام ہے، اللہ یہ جمعے کے فقیر ہیں ہم، اللہ جمعے کے دن جب فقیر آواز لگاتا ہے تو اللہ بہت امید کے ساتھ آواز لگاتا ہے، جب گھر سے بھیک مانگنے نکلتا ہے تو اپنے بچوں سے کہہ کے نکلتا ہے آج تو جمعے کا دن ہے، آج میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، آج تو مسجد سے بہت سے خیرات لے کر آؤں گا، پھر بچوں تمہارے لیے کھانا بھی پکے گا، تم کھانا بھی کھانا۔ بچے دروازے سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، ابو جمعے کے دن گئے ہیں خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ وہ جمعے کا فقیر تھا، اس کو بھی یقین تھا ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، اللہ ہم بھی تو جمعے کے دن آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے آئے ہیں، ایمان دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، اللہ حیا اور پاک دامنی دے دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ کرنے والا بنا دیجئے، اللہ اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بھی اگر کہیں پر چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہاں تو سینکڑوں بندیاں آئی ہیں، اللہ آپ اگر ہماری نہیں تو انہی کے آمین کے طفیل آج ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں، اور اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے، کیا ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دیجئے، اللہ ہم کو موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچا لیجئے، اللہ ان بچیوں کو پاک دامن رکھیے، اللہ دنیا ان سے حیا کا زیور چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ ان کو مقابلے کی طاقت دیجئے، اللہ ہر بیوی کو، اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان بے پناہ الفت و محبت پیدا فرما، اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو قدر کرنے والے، محبت کرنے والے جوڑے عطا فرما، اللہ ہر گھر کو خوشی کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ سکون کا مسکن بنا دیجئے، اللہ آج ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے، اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتے، اللہ کپڑے دھوبی کے ہاں آتے تو ہیں گندے لیکن واپس جاتے ہیں صاف شفاف، اللہ جیسے دل لے کر ہم یہاں پر آئے ویسے ہی دل لے کر واپس نہیں جانا چاہتے، اللہ ہم دل تو لے کر آئے دھبے لگے ہوئے، لیکن جانے سے پہلے اللہ ہمارے دلوں کے دھبوں کو دھو دیجئے، اللہ دھو دیجئے، اللہ دھو دیجئے، اللہ جن گھروں کے درمیان اندر میاں بیوی کے درمیان یا ساس اور بہو کے درمیان یا نند اور بھاوت کے درمیان یا بھائی کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہے، اللہ اس اختلاف کو محبت سے بدل دیجئے، اللہ روزی میں برکت دے دیجئے، اللہ اپنے کرم سے ہمارے گھروں کی مستورات کو اللہ نیک خاندانوں کی مستورات جیسا بنا دیجئے، اللہ
آج سے بڑی امید کے ساتھ مانگنے آئے ہیں. اللہ قبول کر لیجئے اللہ, اللہ قبول کر لیجئے اللہ, اللہ قبول کر لیجئے اللہ. اللہ ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے, بدبو آنے لگتی ہے, لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں, لیکن بچے کی ماں دوڑ کے آتی ہے, اپنے سجے سجائے کپڑوں اور بدن کی پرواہ نہ کر کے اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے, نہلاتی دھلاتی ہے, کپڑے بدلتی ہے, کریم پاؤڈر لگاتی ہے, آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے. ماں یہ سب اس لیے کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, میں اگر اس کو نہیں یہ سب کروں گی تو کون اس کو نہلائے گا, کون اس کے کپڑے بدلے گا. اللہ آپ بھی تو کہہ دیجئے ہم سب کو دیکھ کر کہ تم میرے بندے اور بندیاں ہو, میں تم کو نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں تم کو نہلاؤں گا تو کون نہلائے گا. اللہ مت چھوڑیے ہم کو, توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے. اللہ تقوی کے لباس ہم کو پہنا دیجئے. اللہ علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے, اور اللہ اخلاق کے کاجل ہماری آنکھوں میں لگا دیجئے. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے, اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر, اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.